الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم پڑھ رہے ہیں نماز کی شروط، اور میں نے عرض کی تھی کہ نماز کی شروط دو طرح کی ہیں۔ کچھ ایسی شروط ہیں جن کا نماز کے وجوب کے لیے پایا جانا ضروری ہے، ان کے بغیر نماز واجب نہیں ہوتی، اور کچھ ایسی شروط ہیں کہ جن کا نماز کی صحت کے لیے پایا جانا شرط ہے۔ تو کل ہم نے نماز کے وجوب کی جو شروط تھی وہ ہم نے پڑھی تھی، اور چار ہم نے نماز کی صحت کے لیے جو شروط پڑھی تھی۔ چوتھی چیز جو تھی وہ تھا سطر کا ڈھانپنا۔ تو سطر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، سطر کی حد بندی کے بارے میں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ مرد کی جو سطر کی حد بندی ہے وہ ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک ہے، اور اس میں کیا گھٹنے اور ناف جو ہے وہ شامل ہیں یا نہیں ہیں، اس میں تین اقوال ہیں جو کل ذکر کیے گئے تھے، میں نے اشارہ کیا تھا اس طرف۔ اس میں تین قول ہیں۔ پہلا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ گھٹنے اور ناف دونوں ہی سطر میں داخل ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ شافعیہ کا قول یہ تھا کہ جو ناف ہے یہ سطر میں داخل ہے، اور گھٹنے جو ہیں یہ سطر میں داخل نہیں ہیں، اور احناف کا قول یہ تھا کہ ناف جو ہے یہ سطر میں سے نہیں بلکہ گھٹنے جو ہیں یہ سطر میں داخل ہیں۔ بہرحال اس میں راجح موقف یہی ہے کہ یہ دونوں ہی سطر میں داخل ہیں۔ آج ہمارے پاس جو مسئلہ عورت کے سطر کے بارے میں ہے کہ عورت کا سطر کہاں سے لے کر کہاں تک ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک عورت کا پورا جسم ہی سطر ہے، ما سوائے ہاتھوں اور چہرے کے، لہذا وہ نماز میں جسم اور چہرے کے علاوہ پورا جسم ڈھانپے گی۔ سوری، یہاں اصل میں آنا تھا ہاتھوں اور چہرے کے علاوہ، یہاں کتاب یہاں اصل یہ تھا کہ جمہور علماء کے نزدیک عورت کا پورا جسم سطر ہے، ما سوائے ہاتھوں اور چہرے کے، لہٰذا وہ نماز میں ہاتھوں اور چہرے کے علاوہ پورا جسم ڈھانپے گی۔ اور بعض علماء نے کہا کہ پورا جسم ہی ڈھانپے گی، یعنی ہاتھ بھی، چہرہ بھی، قدم بھی، تمام چیزیں، پورے کا پورا جسم جو ہے وہ نماز میں ڈھانپے گی، اور اس کا پورا جسم ہی یہ سطر ہے۔ تو یہ دوسرا قول ہو گیا۔ تیسرا قول یہ کہ بعض علماء کرام نے کہا کہ وہ چہرہ، ہاتھ اور قدم یہ نہیں ڈھانپے گی، اس کے علاوہ باقی پورا جسم جو ہے وہ ڈھانپے گی، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ان سے ایک روایت، اور ایک روایت میں یہ کہ صرف جو ہے وہ قدم نہیں ڈھانپے گی، باقی پورا جسم جو ہے اس کے اندر ہاتھ بھی اور چہرہ بھی وہ بھی ڈھانپے گی۔ امام ابو حنیفہ یعنی احناف سے اس بارے میں دو اقوال یا دو روایتیں موجود اور منقول ہیں۔ تو اس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ تین قول ہو گئے۔ پہلا قول یہ کہ یہ جمہور کا قول ہے وہ یہ ہے کہ پورا جسم کا سطر ہے، ما سوائے ہاتھوں اور چہرے کے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ پورا جسم ہی اس کا سطر ہے، وہ ہاتھ بھی اس کے اندر شامل ہیں اور چہرہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور تیسرا قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں کہ چہرے، ہاتھ اور قدموں کے علاوہ پورا جسم ڈھانپے گی، اور امام احمد رحمہ اللہ اور داؤد ظاہری کی بھی یہی رائے ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اور داؤد ظاہری رحمہ اللہ جمیعاً ان کی بھی یہی رائے ہے۔ اس مسئلے میں قرآن کریم کی آیت ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر جو اس سے ظاہر ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور صریح دلیل ایسی نہیں ہے کہ جس میں نماز میں عورت کے سطر کی حد بندی کی گئی ہو، یعنی اس آیت کے علاوہ کوئی اور واضح صحیح ایسی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، کہ جس
کے اندر عورت کی نماز میں سطر کی حد بندی کی گئی ہو یا بتایا گیا ہو کہ عورت جو ہے وہ فلاں جسم کے حصے کو ڈانپے اور فلاں کو جو ہے وہ نہ ڈانپے۔ اس آیت کے بارے میں بھی مفسرین اور علماء کرام کے اس کی تفسیر کے بارے میں اختلاف موجود ہے کہ الا ما ظہر منہا، مگر جو اس سے ظاہر ہو جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ ولا یبدین زینتہن، کہ اور نہ وہ عورتیں خواتین اپنی زینت کو ظاہر کریں، اپنی زینت کو ظاہر کریں مگر جو اس سے ظاہر ہو جائے، مگر جو اس سے ظاہر ہو جائے۔ اب اس سے ظاہر ہو جانے سے کیا مراد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ الا ما ظہر منہا سے مراد کیا کوئی جسم کے خاص اعضاء ہیں، یا ظاہری زیب و زینت ہے کہ اپنے کپڑے وغیرہ جو ظاہر ہو جائیں اس کے علاوہ باقی جسم ظاہر نہ کرے۔ الا ما ظہر منہا، مگر جو اس سے ظاہر ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ کیا اس سے مراد جو ہے کوئی جسم کا خاص حصہ محدود اعضاء ہیں، یا پھر ظاہری زیب و زینت ہے جس میں کپڑے عورت کے ہیں، یا اس کے اوڑھنی ہے، باہر جو ظاہری اوڑھنیاں ہوتی ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، چادریں ہوتی ہیں، اس سے کیا کون سی چیز مراد ہے؟ تو جن کے ہاں اس آیت میں الا ما ظہر منہا سے مراد مخصوص اور محدود اعضاء ہیں، انہوں نے کہا کہ عورت نماز میں اپنا پورا جسم ڈانپے گی سوائے ان اعضاء کے جنہیں وہ گھر میں محارم کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ عورت اپنے گھر میں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے جسم کے جن اعضاء کو ظاہر کر سکتی ہے ان کے علاوہ باقی پورے جسم کو نماز میں ڈانپے گی، اور یہ اس کا ڈانپنا اس کے لیے شرط ہے، ان اعضاء کا ڈانپنا اس کے لیے شرط ہے۔ اور اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو عورت گھر میں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے یا کرتی ہے۔ تو جنہوں نے کہا کہ وہ اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ ظاہر کر سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ نماز میں وہ چہرے اور ہاتھ کے علاوہ پورا جسم ڈانپے گی، اس کے لیے شرط ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ چہرہ، ہاتھ اور قدم ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ چہرہ اور ہاتھ اور قدم جو ہے ان کے علاوہ باقی پورا جسم جو ہے وہ نماز میں ڈانپے گی، اور اس کا پورا جسم باقی جو ہے وہ نماز میں سطر شمار ہوگا، اور اس سطر کا ڈانپنا اس کے لیے، عورت کے لیے یہ نماز میں شرط ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ الا ما ظہر منہا کی تفسیر میں جو اختلاف ہے، اس کی تفسیر میں جو ظاہری اختلاف ہے وہی سبب اختلاف ہے۔ جنہوں نے الا ما ظہر منہا سے مراد جو ہے وہ ہاتھ اور چہرہ لیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہاتھوں اور چہرے کے علاوہ باقی پورا جسم ڈانپے گی، اور جنہوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے قدم بھی اس کے اندر داخل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہاتھوں اور چہرے اور قدم کے علاوہ باقی پورا جسم ڈانپے گی، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ الا ما ظہر منہا سے ظاہری زیب و زینت ہے اور اس کے کپڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں کپڑے تو ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن جسم وہ ظاہر نہیں کر سکتی، تو لہٰذا جو ہے وہ پورا جسم وہ نماز کے اندر ڈانپے گی، اور اس کا پورا جسم ہی سطر ہے، اس کا پورا جسم ہی سطر ہے، اور پورے جسم کو نماز میں وہ ڈانپے گی جس کے اندر چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں اور قدم بھی ہیں۔ تو یہ تین قول ہیں۔ اس میں راجح موقف جو ہے، راجح قول وہ یہی لگتا ہے کہ نماز میں عورت کا پورا جسم سطر ہے اور اسے ڈانپنا ضروری ہے سوائے چہرے اور ہاتھوں اور قدموں کے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ان سے ایک روایت ہے، ان کا قول ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہی قول اختیار کیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے محارم رشتہ دار، جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں، ان کے سامنے اپنے قدم بھی ننگے کر سکتی، اس کی اجازت ہے، اور اپنا چہرہ بھی ننگا کر سکتی ہے، اپنے ہاتھ بھی ننگے کر سکتی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے عموماً۔ تو کہتے ہیں کہ لہٰذا اس سے مراد وہ اعضاء ہیں جو عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے، اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے بیٹے کے سامنے وہ ظاہر کر سکتی ہے، اور اس کا جواز ہے، تو وہی نماز میں ان کو اگر نہیں ڈانپتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر اس کے اعضاء ہیں جسم کے، جو وہ محارم کے سامنے، اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، وہ نماز میں بھی ان کو ڈانپے گی، اور اس کا وہی سطر ہوگا، اور وہی اس کا سطر ہوگا۔ راجح موقف یہی ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، الا ما ظہر منہا سے مراد وہ اعضاء ہیں جو عورت کے اعضاء اس کے محرم رشتہ داروں کے سامنے ظاہر ہو جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں چہرہ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اور اس کے قدم ہیں، اور اس کے قدم ہیں، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے، اور یہ زیادہ کبھی معلوم ہوتا ہے چونکہ دلیل اس میں کوئی واضح نہیں ہے، اصل تو اس آیت کی تفسیر ہی ہے، تو اور یہ تفسیر جو ہے اس میں ہاتھ اور چہرے کا بھی صحابہ سے منقول ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ قدموں کا بھی منقول ہے، تو دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، تفسیری روایات موجود ہیں۔ تو جو زیادہ قریب تر قول لگتا ہے، درست لگتا ہے، وہ یہی ہے
کہ چہرے، ہاتھ اور قدموں کے علاوہ باقی پورا جسم جو ہے وہ عورت نماز میں اس کو ڈھانپے گی، اور اس کا ڈھانپنا جو ہے عورت کے لیے اس یہ شرط ہے اور ضروری ہے۔ آگے جو ہمارے پاس مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سطر ڈھانپنے والے کپڑے کی شرط، شروط، یعنی ایسا کپڑا کہ جسے سطر ڈھانپنے میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی شروط کیا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے انسان کی جلد یا اس کا وصف ظاہر ہو۔ یعنی عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ بعض کپڑوں کی ایسی قسمیں ہوتی ہیں کہ جب انسان پہن لیتا ہے تو اس سے اس کا جسم، اس کی جلد واضح نظر آ رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات اس کی شرمگاہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کپڑوں کی ایسی قسمیں بھی موجود ہیں، تو اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے انسان کی جلد یا اس کی جلد کا وصف جو ہے یا اس کے جسم کے جو خاص اعضاء ہیں وہ ان کا وصف جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو۔ جو سطر ڈھانپنے والا کپڑا ہے جو انسان نے جسے اپنے سطر ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا ہے وہ کپڑا پاک ہو، کیونکہ نجاست لگے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی نماز میں نجاست اٹھانا یہ جائز ہے۔ اسی طرح وہ کپڑا جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حلال اور مباح ہو، حلال اور مباح ہو، مثلا حلال مال سے بنایا گیا ہو، حرام یا کسی غصب یا چوری کیا گیا نہ ہو، یعنی حرام نہ ہو، اور اسی طرح جو ہے کسی کا غصب یا چوری کیا گیا نہ ہو۔ اگر کپڑا ایسا انسان نے پہنا ہوا ہے کہ وہ چوری کر کے اس نے پہنا ہے یا پھر اس نے غصب کیا ہوا ہے تو یہ جو ہے وہ درست اور جائز نہیں ہے، بلکہ شرط ہے کہ جو کپڑا وہ نماز میں اپنے سطر ڈھانپنے کے لیے استعمال کر رہا ہے وہ حلال کا ہو، مباح ہو، اور غصب شدہ یا حرام کے پیسے کا نہ ہو۔ یہ شرط ہے علماء کرام نے ذکر کی ہے، لیکن راجح موقف کے مطابق اگر کوئی انسان ایسا کپڑا استعمال کرتا ہے سطر ڈھانپنے کے لیے کہ جو مباح اور جائز نہیں، اس نے چوری کیا ہوا ہے یا اس نے غصب کے مال سے پہنا ہوا ہے، تو گناہ گار تو ہے لیکن اس کی نماز جو ہے وہ اس کا واجب ادا ہو جائے گا، نماز اس کی ٹھیک ہے، نماز اس کی ٹھیک ہے لیکن وہ گناہ گار ہے۔ اس طرح چوتھی شرط جو علماء کرام نے بعض فقہاء نے ذکر کی ہے سطر ڈھانپنے والے کپڑے کی شروط میں سے وہ یہ ہے کہ تکلیف دہ نہ ہو، تکلیف دہ نہ ہو، اتنا کھردرا یا اتنا زیادہ سخت نہ ہو کہ نماز میں، ساری نماز میں وہ نمازی کو تکلیف ہی ہوتی رہے، وہ خارش ہی کرتا رہے یا اس کو سیدھا ہی کرتا رہے۔ اس طرح کا نہ ہو کہ انسان کی نماز کا خشوع و خضوع چلا جائے، کیونکہ خشوع و خضوع اختیار کرنا نماز میں نمازی کے لیے یہ شرط ہے اور یہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ خشوع اور خضوع جو ہے یہ نماز کے ارکان میں سے، جیسے سجدہ، رکوع اور قیام جو ہے یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، ایسے خشوع اور خضوع اختیار کرنا یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے۔ تو ایسا کپڑا جو تکلیف دہ ہو، ایسا کپڑا پہننے سے نمازی کے اندر اس کی نماز میں خشوع خضوع باقی نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کا خشوع خضوع جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بعض فقہاء نے کہا کہ وہ کپڑا تکلیف دہ نہ ہو، آرام دہ ہو، اور جو ہے وہ اس کے اندر انسان کا خشوع خضوع جو ہے وہ باقی رہے۔ بہرحال یہ ساری متفق علیہ شروط نہیں ہیں، اس میں اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور اختلاف موجود بھی ہے، لیکن یہ صرف بطور فائدہ میں نے ذکر کی ہیں کہ بعض فقہاء نے اس کپڑے میں کچھ شروط ذکر کی ہیں، اور ان میں یہ تو بالاتفاق ہے کہ اتنا باریک نہ ہو کہ انسان کی جلد جو ہے واضح نظر آئے، اور پاک ہو، اس میں تو اتفاق ہے، لیکن آگے حلال اور مباح اور تکلیف دہ نہ ہو اس میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہ عموماً فقہاء ذکر کرتے ہیں اسے۔ پانچویں شرط جو ہے نماز کی صحت کے لیے وہ استقبال قبلہ ہے، کہ انسان جب نماز پڑھے تو قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے، اور یہ فرض اور جو ہے وہ نفل دونوں نمازوں میں شرط ہے، ما سوائے چند مستثنا صورتوں کے، یہ فرض اور نفل دونوں نمازوں میں یہ شرط ہے، اللہ کے چند صورتیں مستثنا ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کے بعد۔ نماز کی شروط میں سے پانچویں شرط استقبال قبلہ ہے، کہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھی جائے۔ اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ نماز میں قبلہ رخ ہونا نماز کی شروط میں سے ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تم جہاں سے نکلو سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں سے نکلو سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں سے بھی نکلو، یعنی مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اے نبی تو جہاں سے بھی نکلے
اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی کو جو نماز پڑھ رہے تھے لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا تھا، جس کو مسیح الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز میں بھول جانے والے یا نماز میں غلطی کرنے والے صحابی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز صحیح طریقے سے بتائی اور سکھائی تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء، کہ جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اچھی طرح وضو کر لے، تم مستقبل القبلہ تھا، پھر قبلہ رخ ہو، فکبر اور تکبیر کہے، اور پھر قبلہ رخ ہو تم مستقبل القبلہ تھا فکبر، اور پھر قبلہ رخ ہو فکبر اور تکبیر کہے، ثم مقرأ بما تیسر من القرآن، پھر جو تیرے پاس قرآن کریم کی صورتیں آیات جو تجھے یاد ہیں آسانی سے جو تو پڑھ سکتا ہے جو میسر ہوں وہ پڑھ، تم مرکع پھر رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، حتیٰ کہ تو مطمئن ہو کر رکوع کرے، اچھی طرح رکوع کر لے، تم مرفع پھر تو کھڑا ہو رکوع سے، حتی تستوی قائما، حتیٰ کہ تو سیدھا بالکل کھڑا ہو جائے۔ لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے ہاں عموماً جو ہمارے بعض احناف ساتھی جو ہیں وہ بھائی ہمارے جو ہیں وہ رکوع سے اٹھنے کے فوراً بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں، ابھی کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی، یہ بالکل ان کا فعل غلط ہے۔ اس حدیث سے وہ صحابی ایسے ہی تو نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ نماز پڑھو، وہ صحابی رسول جو ہیں وہ ایسے ہی تو نماز پڑھ رہے تھے جیسے آج کئی ہمارے بھائی نماز پڑھتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو دوسرا سجدہ، درمیان میں سیدھا بیٹھتے بھی نہیں فوراً دوسرے سجدے کے لیے، اس طرح رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ابھی سیدھا کھڑے نہیں ہوتے، کمر سیدھی نہیں ہوتی، جلدی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو مشین چلانے والا معاملہ ہے نماز میں، یہ درست نہیں کہ جیسے کوئی مشین چل رہی ہے کسی ٹائم پہ فٹ کر دی گئی ہے کہ میں نے 2 منٹ میں نماز پڑھنی ہے، ختم کرنی ہے، یہ طریقہ کار ہمارا جو ہے یہ رویہ درست نہیں نماز کے ساتھ۔ یہ اس کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا چور کہا ہے، ایسا آدمی کہ جو اچھے طریقے سے رکوع نہیں کرتا، رکوع کے بعد قیام نہیں کرتا، سجدوں کے درمیان جلوس نہیں کرتا، اس آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کا یہ چور ہے، اور جو اچھی طرح رکوع نہ کرے، سجدہ نہ کرے۔ تو دیکھیے کہ صحابی ایسے تو نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز کی تصحیح کی ہے، ان کو درست کیا ہے، تو لہٰذا جب وہ یہ رویہ نماز کے ساتھ ہمارا درست نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ جب رکوع سے اٹھیں تو ابھی کمر سیدھی نہ ہو، سیدھا سجدے میں چلے جائیں، اور جب پہلا سجدہ کر کے دوسرے کے لیے بیٹھیں درمیان میں تو بیٹھیں ہی نہ، فوراً دوسرے کے لیے چلیے، طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ کسی کے ہاں بھی یہ طریقہ کار جو ہے وہ جائز نہیں ہے، نہ مذاہب اربعہ میں اس کی اجازت ہے اور نہ ہی کتاب و سنت میں اس کی اجازت جو ہے وہ موجود ہے۔ بلکہ میں بتا چکا ہوں کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کہ جو اچھی طرح رکوع نہیں کرتا اور رکوع سے اچھی طرح کھڑا نہیں ہوتا، قیام نہیں کرتا اور سجدوں کے درمیان میں اچھی طرح بیٹھتا نہیں، اس کو آپ نے نماز کا چور کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ نماز کا چور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کو جو اس طرح نماز پڑھ رہے تھے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو رکوع کر حتیٰ کہ اچھی طرح رکوع کر لے، ثم مرفع حتیٰ تستوی قائما، پھر تو رکوع سے کھڑا ہو حتیٰ کہ سیدھا بالکل کھڑا ہو جائے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ تمہارا ہر جوڑ اپنی جگہ پہنچ جائے، بعض روایات میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں اور صحیح روایات ہیں کہ حتیٰ کہ تمہارے جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ پہنچ جائے، اپنی جگہ لوٹ آئے، اتنا کھڑا ہونا ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد حتیٰ کہ تمہارے جسم کا ہر عضو اور ہر جو ہے وہ جوڑ اپنی جگہ پر لوٹ آئے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنی دیر وہاں کھڑا ہونا ہے۔ تو تم مسجد حتیٰ تطمئن ساجدا، پھر فرمایا تم سجدہ کرو حتیٰ کہ بڑے اطمینان سے سجدہ کر لو، تم مرفع پھر سجدے سے اٹھو حتیٰ تطمئن جالسا، حتیٰ کہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ، یہ دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں، میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، فرمایا تم مرفع پھر اٹھو حتیٰ تطمئن جالسا، حتیٰ کہ تم مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تم مسجد پھر دوسری بار دوسرا سجدہ کرو حتیٰ تطمئن ساجدا، حتیٰ کہ تم اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لو، تم مرفع پھر اٹھو حتیٰ تطمئن جالسا، حتیٰ کہ تم مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ، تم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، پھر اسی طرح اپنی ہر پوری نماز میں اسی طرح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک رکعت سکھا دی کہ آپ نے ایک رکعت کیسے پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے کہ باقی رکعات بھی آپ نے ایسے ہی پڑھنی ہے۔ تو اس حدیث میں ہمارا جو محل شاہد ہے وہ یہ ہے، آپ سے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یا نماز کا ارادہ کرو تو اچھی طرح وضو کر لو اور قبلہ رخ ہو جاؤ، فکبر، اور اس پہ تکبیر کہو، تکبیر تحریمہ کہو۔ قبلہ رخ ہونے کے اعتبار سے لوگوں کی 4 اقسام ہیں، عموماً جو ہے وہ فقہا لوگوں کی 4 اقسام کرتے ہیں، 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے لیے قبلہ کے عین، یعنی قبلہ کے عین سے مراد قبلہ کی جو عمارت ہے بیت اللہ کی، ان کے عین کا یقین کر لینا لازم ہے، جن کے لیے قبلہ کے عین کا یقین کر لینا، بیت اللہ کی عمارت کا، اس کی جہت کا یقین کر لینا لازم ہے،
اور اس کے لیے جو بیت اللہ میں ہے وہ بیت اللہ کو دے کر اس کی طرف رخ کرے گا، اور جو مکہ میں بیت اللہ سے خارج ہے وہ اگر بیت اللہ کے آئین کا علم نہ ہو تو کسی صاحب معرفت سے پوچھے گا۔ یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یا تو انسان مکہ میں ہے، یا تو انسان مکہ میں ہے، اور مکہ میں ہونے کی دو صورتیں، یا تو بالکل بیت اللہ کے اندر ہے یا پھر بیت اللہ سے باہر ہے۔ اگر وہ بیت اللہ کے اندر ہے تو وہ بذات خود جو ہے وہ پورے یقین اور وثوق کے ساتھ بیت اللہ کی عمارت جو ہے، مسجد حرام کی عمارت جو ہے اس کے بالکل سامنے رخ کرے گا، اپنا اس کی طرف اپنا رخ کرے گا، اس کی طرف اپنا چہرہ کرے گا۔ صرف یہ نہیں کہ اگر مشرق کی سائڈ پہ کھڑا ہے تو مشرق کی طرف اپنا رخ کر لے، اور مغرب کی سائڈ پہ بیت اللہ ہے تو مغرب نہیں، بلکہ بیت اللہ کی جو عمارت ہے، جو اس کی بلڈنگ ہے، اس کی بیت اللہ کی عمارت کی طرف جو ہے وہ رخ کرے گا اپنا۔ اور اگر وہ بیت اللہ سے باہر ہے، یعنی مکہ میں ہے لیکن بیت اللہ سے باہر ہے، تو پتہ نہیں چل رہا تو کسی صاحب معرفت سے پوچھے گا کہ بیت اللہ کا جو عین ہے، عین سے مراد اس کی عمارت ہے، وہ کس جہت کی طرف ہے، تو کس سمت کی طرف ہے، پھر اس سمت کی طرف اپنا رخ کرے گا۔ تو یہ مکہ میں جو شخص اس کے لیے خاص ہے کہ بیت اللہ کے عین کا یقین کر لینا اس کے لیے لازم ہے، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو بیت اللہ کے اندر ہوگا تو ذات خود اس کا یقین کرے گا، اور اگر بیت اللہ کے اندر نہیں مکہ میں ہے تو پھر وہ کسی سے اگر خود پتہ نہیں تو کسی سے پوچھ لے گا، اور اس کے مطابق، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ مکہ جو ہے اس کی آبادی گول دائرے میں ہے، بیت اللہ کی جو آبادی بالکل بیت اللہ کی طرح، جیسے بیت اللہ کا طواف کیا اس طرح گول دائرے کی شکل میں، اگر آپ اس کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ بیت اللہ کی جتنی بھی بلڈنگیں ہیں اور محلے ہیں اور جو ہے وہ اس میں گھر ہیں، وہ گولائی کی شکل میں، گول چکر کی شکل میں ہے۔ تو ممکن ہے کہ وہاں بیت اللہ کے عین کی طرف جو ہے وہ رخ کیا جا سکے، تو لہٰذا کسی سے پوچھ لینا چاہیے کہ بیت اللہ کی عمارت جو ہے وہ یہاں کس جہت کی طرف اور کس طرف ہے۔ تو یہ ہے۔ اور اگر مسجد نبوی میں ہے تو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے مسجد نبوی کے محراب کو دیکھ کر بیت اللہ کے عین کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، کیونکہ مسجد نبوی کا محراب جو ہے بالکل بیت اللہ کے سامنے ہے۔ مسجد نبوی کا محراب جو ہے یہ بالکل بیت اللہ کے عین کے سامنے ہے، چونکہ یہ جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے اس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے محراب کی جو بنیاد رکھی تھی، مسجد نبوی کی جو بنیاد رکھی تھی وہ بالکل بیت اللہ کے سامنے اس کا محراب رکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے فقہاء کرام نے کہا ہے کہ جو مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ کے عین کی طرف جو ہے وہ رخ کرے، صرف جہت کی طرف نہیں بلکہ بیت اللہ کے عین اس کی عمارت کی طرف جو ہے رخ کرے، اور اس کی پہچاننے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کے مسجد نبوی کے محراب کو دیکھے گا، مسجد نبوی کا محراب جس طرف ہے اس طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھے گا، کیونکہ مسجد نبوی کا محراب بالکل بیت اللہ کے عین سامنے ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے لیے کسی سے قبلہ کی سمت معلوم کرنا ضروری ہے، اور اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو عام شہروں یا بستیوں وغیرہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں کی مساجد کے محراب کو دیکھ کر وہی سمت اختیار کریں جس سمت میں اس شہر یا بستی کے محراب بنے ہوئے ہوں۔ اس سے مراد عموماً وہ لوگ ہیں جو شہروں یا بستیوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو ہم پہلی ہماری صورت جو تھی وہ بیت اللہ کے ساتھ خاص تھی، اور ان لوگوں کے ساتھ جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن اہل مدینہ جو ہیں مسجد نبوی کے علاوہ جو باقی مساجد ہیں وہ ان کے لیے بیت اللہ کے عین کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، بلکہ صرف جہت کی طرف رخ کر لینا، اور جہت جو ہے وہ جنوب ہے۔ جو مدینہ میں قبلہ ہے وہ جنوب کی طرف ہے، ہمارے پاکستان والوں کے لیے جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے، لیکن مدینہ والوں کے لیے جو قبلہ ہے بیت اللہ ہے وہ جنوب کی طرف ہے۔ تو مسجد نبوی والے لوگ جو ہیں وہ بالکل بیت اللہ کے عین کی طرف رخ کریں گے، لیکن جو باقی اہل مدینہ کی مساجد ہیں وہاں کے لوگ صرف اس جہت کی طرف رخ کریں گے، اور وہ جہت جنوب ہے، جنوب کی جانب رخ کریں گے، لیکن ان کے لیے بیت اللہ کے عین کی طرف رخ کرنا، بیت اللہ کی عمارت کی طرف رخ کرنا، اس کے سامنے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی اور عام شہر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یا ایسے شہر میں کہ وہ وہاں اس کے قبلے کی سمت نہیں جانتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی سے جو ہے وہ پوچھ لے، یا مسجد میں جو محراب بنے ہوئے ہیں ان کے مطابق وہ نماز پڑھے۔ یہ نہیں کہ اپنے اندازے سے وہ جس طرف رخ آئے وہ رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، نہیں، بلکہ وہاں کے بنے ہوئے جو مسجدوں کے محراب ہیں ان کی سمت اختیار کریں، جس سمت میں وہ محراب بنے ہوئے ہیں ان محراب کی سمت اختیار کر کے وہ نماز پڑھے گا، چونکہ عموماً جو مساجد ایسے شہروں میں بستیوں میں تعمیر کی جاتی ہیں اور ان میں علماء کی رہنمائی لی جاتی ہے، اور قبلے کے لیے جو جدید وسائل ہیں ان کو اختیار کیا جاتا ہے، اس دور کے جتنے بھی جدید وسائل ہوتے ہیں
ان کو اختیار کیا جاتا ہے، وہ وسائل جو ہیں وہ ستاروں کی صورت میں ہوں، یا پھر جو ہے وہ ماہر جو ان چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں ان کی رہنمائی لینے کی صورت میں ہوں، یا پھر جو اس دور کے اندر جدید آلات ہیں ان کو استعمال کرنے کی صورت میں ہوں۔ تو عموماً جو مساجد بنائی جاتی ہیں شہروں میں، بستیوں میں، ان میں مساجد تعمیر کرنے سے پہلے قبلہ کی سمت معلوم کی جاتی ہے اور علماء کی رہنمائی لی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شہر یا بستی میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ان شہروں اور بستیوں میں جو بنی ہوئی مسجدیں ہیں ان کے محراب کو دیکھ کر جو ہے وہ نماز پڑھے گا، اس کے علاوہ کسی دوسری طرف اپنا رخ اور جہت جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ تیسری قسم کے لوگ جن پر قبلہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے اجتہاد اور کوشش کرنا لازم ہے۔ پہلے لوگوں کے لیے یقین کر لینا ضروری ہے، دوسرے لوگوں کے لیے کسی سے معلوم کر لینا، یا پھر جو ہے وہ مساجد کے محراب کو دیکھ کر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا۔ اور تیسری قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے اجتہاد اور کوشش کرنا لازم ہے۔ ان کے لیے خود اگر یقین نہیں کر سکتے پہلے دو صورتوں کے علاوہ، نہ پہلی قسم میں سے نہ دوسری قسم میں سے ہیں، تو اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلی دو اقسام میں سے نہیں ہیں، مثلا کوئی صحرا میں ہے یا کسی ایسی جگہ میں ہے جہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو لوگ ہیں یا جن کو سامنا ہوتا ہے وہ اجتہاد کریں گے۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کو زیادہ یقین ہوگا کہ اس طرف قبلہ ہو سکتا ہے، وہ کوشش کرنے کے بعد، یعنی کہ کوشش ہی نہ کریں قبلے کو معلوم کرنے کی، اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام وسائل استعمال کریں گے۔ جو آدمی ایک صحرا میں ہے وہ کیا ذرائع استعمال کر سکتا ہے؟ وہ ستارے دیکھ سکتا ہے، سورج کی سمت اگر اس کو علم ہے سورج کی جہت اور سمت معلوم کر سکتا ہے، مگر اس علاقے میں اس کو پتہ ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق کی جانب سے طلوع ہوتا ہے، مغرب کی جانب غروب ہوتا ہے، اور قبلہ مغرب کی جانب ہے، تو وہ سورج کی جہت کو دیکھ کر جو ہے وہ قبلے کا اندازہ لگائے گا اور کوشش کرے گا قبلے کی سمت معلوم کرنے کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جس طرف اس کو یقین ہوگا یا اس کا زیادہ رجحان ہوگا کہ یہ قبلہ اس طرف ہو سکتا ہے اس طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ تو جن پر قبلہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے اجتہاد اور کوشش کرنا لازم ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلی دو اقسام میں سے نہیں ہیں، مثلا کوئی صحرا میں ہے یا کسی ایسی جگہ میں ہے جہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی محراب نہیں ہے وہاں، تو وہ جو ہے پھر اجتہاد کرے گا، اور اجتہاد یا کوشش کرنے کے بعد جو زیادہ اس کا غالب گمان اور یقین جس پر ہوگا، رجحان جس کی طرف زیادہ ہوگا، وہ اس جہت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جن پر تقلید واجب ہے، جن پر تقلید واجب ہے قبلے کی سمت معلوم کرنے کے لیے، جن پر تقلید واجب ہے، اور اس سے مراد نبینا لوگ ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، جنہیں بالکل ہی نظر نہیں آتا، یا پھر دن اور رات کے کسی حصے میں نظر آتا ہے اور کسی میں نظر نہیں آتا، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو رات کو نظر آتا ہے، دن کو نظر نہیں آتا، بعض کو بالکل ہی نظر نہیں آتا، وہ پیدائشی نبینے ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ دن کو دیکھ سکتے ہیں رات کو نہیں دیکھ سکتے، بعض رات کو دیکھ سکتے دن کو نہیں دیکھ سکتے، اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جو صحیح نظر والے لوگ ہیں، بینا لوگ جو ہیں دیکھنے والے لوگ، ان کی تقلید کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ بھائی قبلہ کس طرف ہے، جس طرف وہ بتائیں گے اس طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھ لیں گے، اور اگر وہ آدمی اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، نبینا آدمی کو اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے جو اس کو قبلہ بتائے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے، تو پھر وہ اجتہاد کر کے جس طرف رخ آتا ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے گا، اور اس کی نماز جو ہے وہ درست ہے۔ لیکن اگر کوئی بتانے والا موجود ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے کہ اس سے پوچھ کر قبلے کی سمت معلوم کرے، اور جس سمت کی طرف وہ بینا شخص، دیکھنے والا شخص رہنمائی کرے اس طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھے گا۔ یہاں ایک تنبیہ ہے، اور وہ تنبیہ یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونے کی شرط سے فقہا نے دو صورتوں کو مستثنا کیا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دشمن کا ڈر ہو اور اس وجہ سے قبلہ رخ ہونا ممکن نہ ہو، یعنی دشمن کے ڈر کی وجہ سے قبلہ رخ ہونا ممکن نہ ہو، تو اس حالت میں جس حالت میں نماز پڑھ لی جائے وہ درست ہے، یعنی جب دشمن کا ڈر ہو اور قبلہ رخ ہونا ممکن نہ ہو تو اس حالت میں جس حالت میں بھی نماز پڑھ لی جائے وہ درست ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، بس اگر تم ڈرو تو نماز پیدل پڑھو یا سواری پر، یعنی یہ عموماً یہ اس طرح کی صورتحال پیدا تب ہوتی ہے جب گمسان کی لڑائی شروع ہو جائے، جب گمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ جنگ کے دوران ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات جنگ جو ہے وہ 2 دن تک جاری رہتی ہے، 3 دن تک جاری رہتی ہے، تو وہاں جو ہے وہ ڈیوٹیاں چینج کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا،
تو اس صورت میں اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ان کی ساری نمازیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں اگر دشمن کے حملے کا خوف اور ڈر ہو یا بالکل دشمن جو ہے وہ سامنے قبلے والی سائڈ پہ ہو اور وہاں جو صلاۃ الخوف ہے، خوف کی نماز کے طریقے ہم میں سے کوئی طریقہ بھی ممکن نہ ہو، تو پھر جو ہے اس صورت میں وہ جس طرح بھی رخ ہوگا وہ نماز پڑھ لیں گے۔ اگر قبلہ رخ نہیں بھی ہو کر نماز پڑھ سکتے تو ان کے لیے کسی بھی جہت کی طرف سیما کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ جائز ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر تمہیں جو ہے وہ ڈر ہو تو پھر پیدل پڑھ لو یا سواری پر پڑھ لو۔ تو جب سواری پر نماز پڑھیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ سواری کا رخ کسی طرف بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم دوسری صورت میں پڑھیں گے۔ اور ایسا عموماً جو ہے وہ گمسان کی لڑائی اور جنگ کے وقت ہوتا ہے کہ جب گمسان کی لڑائی اور جنگ شروع ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ دشمن کے حملے کا ڈر ہوتا ہے، اس وقت جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ بعض علماء نے مکرہ، یہاں لفظ مکرہ ہے اور مکرہ سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو مجبور کیا گیا ہے، جو واقعتاً ہی مجبور کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو جیل کے اندر قید و بند میں رکھا گیا ہے، اس کو جکڑ کر رکھ دیا گیا ہے، اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی سمت سے ہٹ کر اس کو باندھ دیا گیا ہے۔ اب نہ وہ وضو کر سکتا ہے، نہ وہ تیمم کر سکتا ہے، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، نہ قبلہ رخ ہو سکتا ہے۔ اب یہ مکرہ ہے، یہ مجبور کر دیا گیا ہے، تو اس صورت میں وہ جس طرح بھی رخ کر کے نیت کر کے نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز جو ہے فقہائے کرام نے کہا، علماء نے کہا کہ اس کی نماز درست ہے، چونکہ وہ دشمن کی قید میں ہے اور اس کو دشمن اجازت بھی نہیں دے رہا، نہ وضو کرنے کی، نہ تیمم کرنے کی، نہ قبلہ رخ ہونے کی اس کو اجازت مل رہی ہے، وہ بالکل جکڑا ہوا ہے زنجیروں میں، تو اس کا رخ بھی بیت اللہ کی طرف نہیں ہے، تو یہ مکرہ شخص ہے، یہ حقیقت میں واقعتاً مجبور شخص ہے، تو اس کا قبلہ رخ ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے فقہاء نے، بعض علماء نے کہا کہ وہ بھی اسی حکم کے تابع ہیں۔ اس طرح مریض جو ہے، ایک ایسا مریض کے جو قبلہ رخ ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ اس کے پاس کوئی ایسا ہے جو اسے قبلہ رخ اس کو موڑ سکے قبلے کی طرف، اس کا رخ کر سکے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا مریض جو قبلہ رخ ہونے کی طاقت نہیں رکھتا وہ بھی جس طرف بھی اس کا رخ ہو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسری صورت جو فقہائے کرام نے مستثنیٰ قرار دی ہے اس شرط میں سے، قبلہ رخ ہونے کی شرط میں سے، وہ یہ ہے کہ سواری پر نفلی نماز پڑھتے ہوئے بھی قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے۔ سواری پر نفلی نماز پڑھتے ہوئے بھی قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی رحیلتہ حیثما توجہت بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے حیثما توجہت بہ، جس طرح بھی اس سواری کا رخ ہوتا، جس طرح بھی سواری کا رخ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی سواری پر نماز۔ اس سے آگے والی حدیث صحیح مسلم کی جو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی سواری پر وطر کی نماز پڑھتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سواری کا رخ قبلہ کی طرف کر کے نماز شروع کر لیتے، اس کے بعد جس طرح بھی رخ آتا آپ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ تو بہرحال جو ہے اس حدیث سے سواری پر نفلی نماز بغیر قبلہ رخ ہوئے بھی پڑھنے کا جواز جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس سے اگلی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرضی نماز کے علاوہ نفلی نماز جو ہے وہ سواری پر پڑھا کرتے تھے، لیکن فرضی نماز جب پڑھنی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر جاتے تھے۔ نماز کی شروط میں سے وہ ہے نیت، وہ نیت جو ہے فقہائے کرام نے اس کو بھی نماز کی شروط میں سے ذکر کیا ہے کہ نیت نماز کی شروط میں سے ہے، جیسا کہ ہم اس کو طہارت کے مسائل میں پڑھ چکے ہیں، وضو کے مسائل میں اور غسل کے مسائل میں ہم یہ نیت کے مسئلے کو پڑھ چکے ہیں، تو بالکل وہی اختلاف اور وہی دلائل یہاں نماز کی شرط میں بھی موجود ہیں کہ نماز کے لیے نیت کرنا شرط ہے، اور نیت جو ہے یہ دل کے ارادے اور قصد کا نام ہے، زبان سے نیت نہیں نماز کی بلکہ دل سے نیت ہونی چاہیے۔ جو طریقہ آج بعض لوگوں نے نماز زبان سے نماز کی نیت کا ایجاد کیا ہے، اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں، حتیٰ کہ جن لوگوں نے زبان سے نیت کرنے کا کہا ہے انہوں نے بھی اس کو سنت نہیں کہا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر زبان سے کوئی نیت کر لے، لیکن حقیقت میں کتاب و سنت میں زبان سے نیت کرنے کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں، اس کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ نیت چونکہ اہل لغت کے ہاں بالاتفاق دل کے قصد اور ارادے کا نام ہے، اور اس سے مراد انسان جب کوئی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو یا کسی عبادت کا ارادہ کرے تو اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں فلاں عبادت کر رہا ہوں، تو زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور ہے، ماں سوائے حج کی تلبیے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حج کے دوران جو ہے وہ تلبیہ کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک اللہ، حج یا عمرے کے لبیک اللہم عمرتن،
تو اس میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن جو ثابت نہیں ہے اس کو ہم شریعت کا حصہ نہیں بنا سکتے. تو لہٰذا نماز میں نیت جو ہے یہ شرط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اس چیز کا کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، کہ سوائے اس کے نہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. جس چیز کی آدمی نے نیت کی اس کو اجر بھی اس نیت کے مطابق ملے گا. تو جب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے، تو اس میں نماز میں نیت کرنا شرط ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت نہیں ہوگی. تو یہ نماز کی شروط تھیں جو ہم نے پڑھی ہیں. نماز سے پہلے کی شروط، نماز کے وجوب کی شروط، نماز کی صحت کی شروط، اور آخری شرط جو ہے یہ نیت ہے، اور نیت بھی نماز کی شروط میں سے ہے. اگر انسان نماز کی نیت نہیں کرتا تو اس کی نماز جو ہے وہ درست نہیں اور قبول نہیں، کیونکہ یہ نماز کے لیے شرط ہے. انما الاعمال بالنیات والی حدیث کی وجہ سے اور اس سے استدلال کرتے ہوئے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اگر کسی بات کو سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. سر میرا ایک کوشچن ہے، احرام ہم پہنتے ہیں خواتین جو بیسیکلی احرام لیتی ہیں، تو اس میں کیا چہرے کو کور کر سکتے ہیں، نقاب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے احرام کے اندر جو عموماً خواتین کے ہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ احرام کے دوران چہرے کا ڈھانپنا منع ہے. عموماً جو ہمارے ہاں خواتین میں جو احرام کے دوران غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں، حتیٰ کہ جو پردے والی خواتین جو پردہ کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ شاید حج یا عمرے کے دوران احرام میں داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ چہرے کا ڈھانپنا یہ جائز نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں. حدیث کے اندر نقاب کرنے سے منع کیا گیا ہے. حدیث کے اندر نقاب کرنے سے منع کیا گیا، اور نقاب کا خاص طریقہ ہوتا ہے. نقاب کا خاص طریقہ ہوتا ہے جو خواتین جانتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ناک کے اوپر سے جو ہے وہ کپڑے کو اپنے ماتھے تک جو ہے وہ خالی چھوڑ دیا جائے، اور باقی جو ہے وہ نقاب کر لی جائے، پورے چہرے کو ڈھانپ لیجیے. تو اس سے مراد جو ممانعت ہے وہ نقاب سے ہے، چہرہ ڈھانپنے سے نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے، فرماتی ہیں کہ حج کے دوران جب لوگ آتے تھے سامنے تو ہم اپنے چہروں کے سامنے کپڑا کر لیتی تھی، اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتی تھی، اور جب لوگ چلے جاتے تھے تو ہم اپنے چہرے کو ننگا کر لیتی تھی. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ اپنے چہرے کو ڈھانپیں گی، اور ڈھانپنا جائز ہے، اور بلکہ ڈھانپنا چاہیے. لیکن نقاب کرنا جو ہے یہ منع ہے. نقاب کرنا یہ حج اور عمرے کے دوران منع ہے، لیکن چہرے کا ڈھانپنا یہ منع نہیں ہے. بعض خواتین تکلف میں پڑ جاتی ہیں کہ وہ سر پہ جو ہے وہ ٹوپی لیتی ہیں آگے، جس کے آگے سے وہ حصہ اس کا بڑا ہوتا ہے، اور آگے پھر کپڑا ڈال لیتی ہیں کہ تاکہ چہرے کے ساتھ کپڑا نہ لگے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حدیث میں صرف نقاب سے منع کیا گیا ہے، مطلقاً مکمل چہرہ ڈھانپنے سے منع نہیں کیا گیا. تو اس کا طریقہ یہ کہ عورت ایسا کپڑا استعمال کرے جو باریک ہو اور پورے چہرے کو ڈھانپ لے اور اس کو نظر بھی آئے اس سے. لیکن نقاب خالی کر لینا یہ حج اور عمرے کے دوران یہ جائز نہیں، جو حدیث میں منع کیا گیا ہے. باقی پورے چہرے کا ڈھانپنا یہ تو مطلوب اور مقصود ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی یہ ثابت ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حج کے دوران لوگ ہمارے سامنے آتے تھے مرد تو ہم اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتی تھیں، اور جب وہ چلے جاتے تھے تو اپنے چہروں سے کپڑا ہٹا لیں. اس دور کے اندر اتنا رش نہیں ہوتا تھا جتنا اس وقت جو ہے وہ رش موجود ہے. اس وقت امکان ہوتا تھا کہ چہرے سے کپڑا ہٹا لیں پھر چہرے پہ کپڑا ڈالیں، چونکہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں ہوتے تھے. تو اب تو ہر جگہ لوگ موجود ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اب یہ صورتحال ممکن نہیں ہے. تو اس وجہ سے مستقل عورت حج عمرے کے دوران اپنا چہرہ ڈھانپ سکتی ہے کسی باریک کپڑے سے، لیکن نقاب نہیں کرے گی. واللہ تعالی اعلم. جی استاد صاحب، یہ اپنے نماز کا بتایا تھا کہ خواتین کے جو ہے نا پیر، تو پیر میں کیا ٹخنے بھی اس میں شامل ہیں یا صرف جو ہیل کا حصہ ہے بس وہ؟ ٹخنوں سے نیچے نیچے والا پاؤں کہلاتا ہے. ٹخنوں سے نیچے والا حصہ پاؤں کہلاتا ہے، ٹخنے اس میں شامل نہیں ہیں. کیونکہ ابھی پاکستان میں نے دیکھا ہے کچھ خواتین اب ایسی شلواریں پہننے لگے جو بالکل پینٹ کی طرح ہے، تو جب وہ رکوع میں جاتی ہیں اور سجدے میں جاتی ہیں تو یہ پورا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے پیر کا. نہیں، فقہائے کرام علماء کرام نے یہ چیز باقاعدہ ذکر کی ہے
کہ نماز میں مردوں کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے اور خواتین کے ڈکے ہونے چاہیے. جی استاذ جزاک اللہ خیر. استاد محترم میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہم نقاب کرتے ہیں اکثر اور جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم سچویشن ایسے ہو جاتی ہے کہ سب کے سامنے نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے، تو کیا اس ٹائم نقاب کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں یا جائز نہیں ہے؟ جی بالکل، یہ مسئلہ میں ذکر کرنا بھول گیا کہ اگر مرد وہاں موجود ہیں، غیر محرم موجود ہیں، تو پھر عورت اپنے چہرے کا بھی جو ہے وہ پردہ کرے گی. پھر عورت اپنے چہرے کا پردہ بھی کرے گی. جو خواتین پردہ کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، وہ چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھیں گی. چہرہ یہ نہیں کہ وہ کہیں گی کہ چہرے کو ننگا کرنے کی اجازت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پردہ نہ کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تب ہے کہ جب کوئی مرد نہ ہو، تو اس صورت میں وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ نہیں ڈھانپے گی، چہرہ ننگا چھوڑ دے گی. لیکن اگر وہاں غیر محرم مرد موجود ہوں، جیسا کہ عموماً مسجد نبوی میں ایسا ہو جاتا ہے، مسجد نبوی میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جہاں خواتین کی صفیں ہوتی ہیں، بیت اللہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں آگے سے مرد گزر رہے ہوتے ہیں، وہاں بیچ میں گزر گاہیں بھی بنی ہوتی ہیں، راستے بھی بنے ہوتے ہیں. تو وہاں اگر عورت جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی تو مرد عموماً ان کی نظر پڑ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ایسی صورت میں جہاں غیر محرم مرد موجود ہوں یا ان کے گزرنے کا امکان ہو، تو وہاں چہرے کو ڈھانپ لینا یہی بہتر ہے اور یہی کرنا چاہیے ایسے. لیکن اگر جہاں مردوں کا امکان نہ ہو، غیر محرم مرد جو ہے ان کے گزرنے کا یا ان کی موجودگی کا امکان نہ ہو، تو وہاں اپنے چہرے کو ننگا کر کے نماز پڑھے. جزاک اللہ سے. جی اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ارجمن شہین ہمارے ساتھ موجود ہیں، جوائن کر رہے ہیں ہمیں. جی سر. آپ نے آج تدریس کروانی تھی ہمیں. جی سر، وہ انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا تھا اس وقت. چلیں کوئی بات نہیں، کل آپ اس کی تیاری رکھیں، ممکن ہے کہ کل آپ کی باری آ سکتی ہے. جی ٹھیک ہے سر. چلیں ٹھیک ہے، میں اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، انشاءاللہ کل ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.